دعاؤں کا نظام جو ہے وہ در حقیقت ایسا ہے کہ یہ بہت ہی ایک تو مس کنسیوڈ ہوتا ہے کہ ال کنسیوڈ ہوتا ہے. مس کنسیوڈ یہ کہ ہم غلط سمجھے بیٹھے ہیں، اور ال کنسیوڈ کہ بری طرح برا سمجھے بیٹھے ہیں، غلط کو بھی انتہا درجے پہ. اب مثال اس کی یہ ہے کہ دعا کا لغوی مطلب ہے پکارنا. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کام میں آپ کو دشواری ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پلیز ذرا آنا، مجھے کسی کو آواز دیتے ہیں کہ آپ کو میری مدد کر دو ذرا، پلیز ذرا. اب ہم نے کیا کیا کہ دعاؤں کا پورا نظام اس طرح سمجھا ہے کہ جو کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. بھئی اللہ رب کریم نے آپ کو بھی تو کوئی اسائنمنٹ دی ہے نا، کوئی کام کرنے کو جسم دیا، ذہن دیا، صلاحیتیں دیں، فیصلے کرنے کا اختیار دیا. اب وہ آپ کر نہیں رہے. اب وہ فیصلے آپ کی جگہ اللہ نے نہیں کرنے. جب اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا تو وہ آپ نے کرنے. اب جب یہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ آپ نے خود اگر نہ کیے، اب ہم نے کہا کہ جی دعائیں نہیں قبول ہوتی. بھئی کیوں قبول ہو جائیں دعائیں؟ آپ وہ کام جو آپ کے کرنے کے ہیں وہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ آ کے کریں. ذرا غور کریں تو دعا کیسے قبول کر لے اللہ؟ کچھ کام جو آپ کے کرنے کے ہیں وہ ہم اور آپ نہیں کر رہے، اور وہ کام جو اللہ کے کرنے کے ہیں وہ ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا پوری ایک تاریخ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ سارا نظام بہت پرانا، جب انسان ابتدائے آفرینش سے، کیونکہ انسان بیسیکلی اندر سے بڑا فریل، بہت کمزور ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کے مسئلے حل کر دے. یہ انسان کی ایک فطرت میں چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تمہارے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، تمہارے اندر کچھ میں نے طاقتیں رکھی ہیں، تمہارے اندر جو تو فیصلے تم نے کرنے ہیں. اچھا فیصلہ کرو گے تو اچھے نتائج نکلیں گے، برا فیصلہ کرو گے برے نتائج نکلیں گے. اب اللہ کو پکارنے کا جو نظام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ یا اللہ یہ کر دے اور یہ نہ کر. دیکھیں نا، یہ تو کمانڈز ہو گئیں، یہ تو ڈکٹیشن بول رہے ہیں. اگر ہم صبح اٹھ کے اللہ رب کریم کے حضور یہ استدعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے اور یہ نہ کر، تو ایمانداری سے ذرا اس کا انالائز کر کے دیکھیں یہ اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کر اور یہ نہ کرنا. تو یہ ڈکٹیشن ہوئی یا التجا ہوئی؟ پہلے تو یہ فرق دیکھیں. محض پلیز گاڈ ڈو دس کہہ دینے سے یا اللہ یہ کر دے نہیں، اس سے کام نہیں چلتا. یہ صرف چند لفظ بدلنے سے مفہوم نہیں بدلا. اب اصل کہانی کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کبھی یہ کیا کہ صبح اٹھ کے اللہ پاک پروردگار آج میرے لیے کیا حکم ہے؟ کبھی یہ دعا کی؟ کبھی یہ فرمایا کہ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ بہرحال تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے تخلیق کیا ہے، تو نے مجھے کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا. یا اللہ وہ مقصد فرما دے مجھے کہ کیا مقصد ہے، اور اگر میں وہ مقصد نہیں پورا کروں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو مجھے ہدایت دے، تو مجھے روشنی دے، تو مجھے عقل دے، تو مجھے فہم عطا فرما. یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ یہ دعا کریں گے صبح اٹھ کے کہ بارے الہ آج میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے آج کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ تو نے مجھے کیوں تخلیق کیا ہے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کہ اس نے آپ کو کیوں تخلیق کیا. آپ نے کبھی پوچھا اللہ سے کہ بارے الہ آج میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ یہ دعا نہیں ہے؟ بھئی سوال پوچھنا کیا یہ دعا نہیں ہے؟ تو یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہماری دعائیں دیکھیں ذرا. وہ میں کسی بھی دعا کو مینشن نہیں کروں گا، اگر بہت بھی آپ کو ہو تو چلیں قرآن میں جو دعائیں مذکور ہیں، جو انبیاء کرام سے منسوب ہیں، وہ دعائیں کیوں نہیں کرتے ہم؟
یعنی ہم ان دعاؤں کو اپنی دعا کیوں نہیں بنا لیتے؟ میں آپ کو ایک بڑی مشہور دعا ہے، بہت ہی مختصر، اور قرآن کی دعائیں بہت جامع اور بہت مختصر ہوتی ہیں، آپ کی وہ لمبی تقریریں نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فدعا ربہ، اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس لہذا تو میری مدد کر۔ اب بتائیے، جب اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ بار الہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، حالات سے، لوگوں سے، پریشر سے، جو بھی مسئلے سے، کسی بھی چیز سے اب مغلوب ہو گئے، اب اپنے مغلوب ہونے کا اعتراف دلیل ہے کہ اب لہذا اب اللہ پہ واجب ہو گیا کہ آپ کی مدد کرے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی میرا یہ کام کر، نہیں نہیں نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دعا قبول کروانے کا میں آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں، ایک گر بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اندھیرا ہی ہے ہر طرف، کوئی ایسے ہو جاتے ہیں حالات، انسان کمزور ہے، جب اسے یہ فیل ہو کہ بھئی میری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے، مجھے کوئی مدد چاہیے سچ مچ، تو آپ 2 رکعت جب نفل پڑھیں، اور یہ صرف ذہن میں نیت کر کے پڑھیں کہ یہ میں اپنی دعا پیش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ 2 نفل نیت کر کے جب آپ سجدے میں جائیں، اور آخری سجدے میں، اس 2 رکعت کے آخری سجدے میں، یعنی 2 رکعت میں 4 سجدے ہو گئے نا، تو جب آپ چوتھا سجدہ کریں تو آپ یہ تصور جما لیں کہ میں نے اپنا سر اللہ رب کریم کے قدموں میں رکھ دیا، اور آپ اپنی التجا، اپنا مسئلہ، اپنی پرابلم بیان کرنے لگ جائیں، اور اس جذبے سے کریں کہ جی میں اپنے مالک کے سامنے اس کے قدموں میں گرا ہوا اس کو بیان کر رہا ہوں کہ بار الہ تو میری سہایتا تو نے کرنی ہے، مجھ سے یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اور اتنی دیر پڑے رہیں جب تک سکینت نہ طاری ہو جائے، جب تک آپ کو محسوس نہ ہو کہ اللہ رب کریم نے آپ کی التجا کو شرف قبولیت سے نواز دیا، آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تب تک آپ نے سر نہیں اٹھانا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور، یہ جو لفظ آمین ہے اس کا ترجمہ بہت توجہ چاہتا ہے۔ آمین لفظ امن سے ہے، جب آپ آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ کے ذہن میں یہ کہ اے اللہ تو میری دعا قبول فرما، تو آپ یہ بھی حکم ہی دے رہے ہیں نا۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بار الہ میں نے اپنا مسئلہ تیرے حوالے کر دیا، میں امن میں ہوں، غور کریں، آمین کا اصل مطلب یہ کہ میں امن میں آ گیا، یعنی آپ نے اپنا معاملہ بڑوں کو رپورٹ کر دیا، اب آپ پہ کاہے کی ذمہ داری؟ دیٹس سو سمپل۔